کہ بابا جی نے اعلان کیا کہ تم نے اگر آسیہ مرونہ کو رہا کیا تو ہم میدان عمل میں ہوں گے. اقبال کہتا ہے حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسا کہ کوئی بھی لوگ نہیں تھے. آج بھی اس تصویر کو دیکھا جائے تو بابا جی اکیلے تنہا اسمبلی ہال کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اقبال کہتا ہے حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسا. اے حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسا وہ جس کے گریباں میں ہنگامہ رستاخیز جو فکر کی گرمی سے جو ذکر کی گرمی سے شمع کی طرح روشن کہ جب کہا فرانس کے سور نے کہ میں نے اعلان عالمی مقابلہ کروانا ہے تو بابا جی نے اسمبلی ہال میں کہا کہ من سبن بیجن انج نہیں زور نہ نعرہ لاگے سینے کا زور لاگے فقط قلودی آواز آنی چاہیے تھی. من سبن بیجن انج نہیں جنہ نے بابا جی رہے تو عشق رسول اللہ جام پیتا. بابا جی فرمائیں دیں بیک بیک کے محبت نہیں ہونے محبت ہوتی ہے نیوا دائیں بائیں نہیں دائیں بائیں بیک کے نہیں کون بیٹھا کون نہیں بھاوے کوئی سٹیج پہ بیٹھا یا بھاوے مجمع میں بیٹھا جو تک حضور نال انے واہ محبت نہیں ہوئے گی تاں تک اس بارگاہ میں مقبولیت نہیں ہوئے گی. یہ پکی گل ہے کیونکہ یہ سبق حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سانوں دتا. میں اس تو گل کراں کئی لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ نہیں اٹھاتے ان کی اپنے ہیں وہ سسٹم ہے. میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر جب تک اس بارگاہ میں انے واہ محبت اور بنا دیکھے محبت نہ ہو تب تک اس بارگاہ میں مقبولیت نہیں ہوتی. دائیں بائیں دیکھ کے نعرہ نہ لگایا کرو پورا ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگایا کرو. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بڑے صوفی بھی ہیں جن کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا اور آپ افضل الخلق بعد الرسل بھی ہیں. یعنی افضلیت یعنی تمام جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک لوگ پیدا ہوں گے ان میں سب سے افضل ہیں اور رسول کے بعد بھی سب سے افضل ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ جب حضور کی عزت کی بات آئے تو آپ نے کیا دیکھا ہے آپ نے کیا کیا. آپ فرماتے ہیں جب معاہدہ ہو رہا تھا عروہ بن مسعود بعد میں بے صحابی بن گئے حضور کے غلام بن گئے. انہوں نے صرف اتنا جملہ بولا. اس جملے کا میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ حضور سے محبت اننے وائی ہو سکتی ہے دائیں بائیں نہیں. بابا جی فرمائیں تھے نہیں اپنے تو لبا دے پڑھو بیٹھ بیٹھ کے جی میں کسی دین کا کام کر رہے ہیں دین کا تے نہیں آنا دین کا کام ہونا ہے اننے واہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف عروہ بن مسعود نے اتنا کہا کہ یفروا ویدعوا یا رسول اللہ جن کے کہنے پر آپ ہم سے جنگ چھیڑ رہے ہیں یہ آپ کو چھوڑ جائیں گے
بھاگ جائیں گے۔ تو پھر صدیق اکبر نے کہا یہ اب بات ہماری نہیں، اب بات تو رسول اللہ کی آ گئی۔ تو پھر اس امت کے سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر نے، یہ میرا ان لوگوں کو پیغام ہے جنہوں نے ظاہری طور پر اپنے اوپر صوفیت کے اور بڑے بڑے مذہبیت کے لبادے اڑے ہوئے ہیں، میرا ان کے لیے پیغام ہے کہ جب تک اس بارگاہ میں بنا دیکھے بات نہ ہو تو پھر وہاں بات مقبول بھی نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک کے لیے اپنے پیروکاروں کو بتا دیا کہ جب حضور کی عزت پہ بات آ جائے تو پھر ایسے کر کے کرنی ہے، ایسے کر کے بات کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا تاریخی جملہ، آپ نے فرمایا امسس بذر اللہ نحن نفر وندعو، فرمایا تم بات کرتے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ جائیں گے، فرمایا جاؤ اور لات و منات کے پیشاب چاٹو، نہ ہم رسول اللہ کو چھوڑنے والے ہیں نہ چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں۔ یہ بات ہے، بنا دیکھے بات کی۔ یہ تو ہو گئے امت کے پہلے خلیفہ جنہوں نے بنا دیکھے حضور کے سامنے بات کی۔ اور یہ حدیث تقریری بنتی ہے کہ جس پر میرے آقا مولا کے سامنے بات ہو، میرے آقا خاموش ہیں، تو یہ حدیث تقریری بنتی ہے۔ حضور نے مور لگا دی، پھر میں قیامت تک جس نے میرا قرب حاصل کرنا ہے میری عزت پر ایسے کر کے بات کریں۔ اب تو یہ بات ہوگی امت کے پہلے خلیفہ، اب آج امت کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے کیا فرمایا؟ حضور نے خط لینے کے لیے بھیجا، فرمایا جاؤ بھائی روضہ خاک پہ وہ زنانی خط لے کے جا رہی ہے، اسے خط لے کر آؤ، یہ ہے مولا کائنات۔ میں پہلے آپ کو مولا کائنات کو بتا دوں، مولا کائنات ہے کون؟ آپ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا جو علم ہے وہ بسم اللہ میں بند ہے، اور بسم اللہ کا علم پھر با میں بند ہے۔ فرمایا اس پورے با کا جو ہے وہ علم اس نقطے میں بند ہے، فرمایا انا نقطۃ البا، فرمایا علی اس با کا نقطہ ہے۔ اب مولا کائنات سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے حضور کی عزت پر کیسے بات کی؟ حضرت زبیر بن عوام مقداد بن اسود کو مولا کائنات کو حضور نے روانہ کیا، فرمایا جاؤ بھائی آج کا کوئی مسلمان تو نہیں تھا نا جو حضور کی عزت و ناموس پر ڈاکے ڈال جائیں، ختم نبوت پر حملہ ہو جائے، ناموس رسالت پر حملہ ہو جائے، مسجد کے محراب پہ کڑیاں ناچ جائیں، تب بھی ان کے کانوں پہ جھونے رینگتی۔ یہ وہ تو نہیں نا، وہ تو پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے فرمایا بھائی خط کٹ، انہوں نے کہا جی خط کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا خط کٹنا پوسی، انہوں نے کہا جی کوئی نہیں۔ فرمایا علی کھلوتا، ایک کوئی چودھری سیدھا ملا نہیں کھلوتا کہ جرا چلا جائے گا، علی تو خط لے کے جانا۔ میں حضور نے جا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور خط کوئی نہیں۔ میرا ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ میں ہوں تواڈے کولو ایک گل سنان کے بعد نعرہ لگانا ہے۔ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جائے کہ ایمان ایسے لے کرو جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے، ایمان مومن لے کر آئے، یہ کہتے ہیں ہم ایسے ایمان لے کر آئے جیسے بیوقوف ایمان لے کر آئے۔ قرآن کہتا ہے جو تسی اپنے اندر رکھو گے نا جی میں آج نعرہ میرا گلا خراب ہے، وہ اس گلے کی آج ہی قیمت بڑی نعرہ لاتے ہیں، اس بارگاہ میں اسی دن قبولیت ہونی، یہ اپنے اندر پڑھو کہ حضور دین کا کام تائی ہونا، یا اپنے آپ کو بنانے سوارنے میں جلا دو گے تو حضور دین تک نہیں آنا۔ یہ پکی گل ہے۔ کسی بابا جی نے ویکھیا کہ اگر بابا جی نعرہ لاتے سن نے اپنی معذوری بھی ویکھتے سن، غریب بولتے کہ بابا جی ویل چیئر تو کھڑے ہو جان گے، اس طرح بابا جی نعرہ لاتے سن۔ تسی ہن اس گل تو بعد انجی نعرہ لانا کہ بابا جی کہن واقعی میرے اس سے آنے میرے جڑے دیوانے سن انہوں نے میرے مزہ کرا دیتا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کل خط کٹ، انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا علی کھلوتا، اے علماء موجودن، میں جملہ بولنے لگا، میں ترجمہ نہیں کراں گا، اے علماء گھر جا کے خود منجد کھول کے پڑھ لینا۔
مولا کائنات نے فرمایا لَنُجَرِّدَنَّكَ، اس کا محتاط ترجمہ صرف بابا یہ فرماتے سن کہ میں تیرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گا، خط لے کے جانا مولا علی فرمایا علی خط لے کے جانا۔ گل حضور دی عزت تے اینج ہوئے کہ فرمایا کہ من سب نبیًا فاقتلوہ، تے او بیٹھا ہوا فرحان رسول بھی لرز جانا کہ حضور دے غلام دی گرج کیسی ہے۔ ہوں تسی نعرہ لانا، اس بعد پھر میرے محترم جدا فرمان گے ان نعرہ لانا کہ ایک پل بھی جناب ہل جاوے گا کہ حضور دے غلام ہے سن تے سٹیج والے نے بھی نعرہ لانا، سٹیج والے نے نعرہ لانا۔ ایک گل